أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما توذوني قد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی تسبیح ہے ہر اس چیز کے جو اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان میں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کرتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے۔ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکہ ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار۔ یہ میں نے سورہ صف کی آیت نمبر 1 سے 9 تک کی تلاوت کی ہے، اور جو اس میں بنیادی مضمون ہے وہ نفاق ہے کہ نفاق جو ہے وہ انسان کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے مفادات پہ نظر رکھتا ہے، اور نفاق کی بنیادی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ انسان یہی سوچتا ہے کہ جہاں سے بھی فائدہ ملے میں فائدہ حاصل کر لوں، کہ کچھ نہ کچھ ہر کھانے میں رکھوں، کچھ نہ کچھ ہر بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے رکھوں کہ اگر ایک جگہ نقصان ہو تو دوسری جگہ فائدہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس لیے ناپسند فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق انسان کے دل سے ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت اور اس کے بارے میں اس لیے اس سورہ میں سب سے پہلے آغاز کیا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جو بھی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، کہ جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں وہ اس کی تسبیح کر رہا ہے. اور یہی الحدید میں بھی اسی طرح سبح للہ ما فی السماوات والارض یہ آئی ہے اسی طرح سے، اور بھی قرآن میں 2-3 جگہ اس طرح سے آغاز ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں بھی اس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے 2 صفات اپنی بتائی کہ ایک عزیز اور حکیم. اور جب عزیز کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا کہ ایسا زبردست ہے کہ کوئی چیز اس کے حکام کے نافذ ہونے پہ مانے نہیں ہے. وہ جو حکم دے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اور کوئی طاقت دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے حکم سے بچ سکے. ہو جو کچھ فیصلہ کرتا ہے وہ حکم دیتا ہے وہ مکمل ہو کر رہتا ہے. اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی دوسری صفت بیان فرمائی ہے ہر جگہ وہ حکیم کی ہے، یا دوسری جگہوں پہ علیم کی ہے. کہ یہ کوئی ایسا حاکم نہیں ہے کہ جو اس کے فیصلے انداز دھند ہوتے ہیں کہ جو چاہے وہ کرے، اور جس طرح سے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو معاف کر دو اور اس کو اتنے نواز دو اور اس کو وہ کر دو اور اس کو ختم کر دو اور اس کو ٹھیک کر دو، یا اس کو اٹھا لو اور اس کو وہ کر دو. اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلے ہیں اس میں حکمت پر مبنی، اور اس میں اس کے علم اور اس کی حکمت شامل ہے کہ اللہ جو بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخر کار جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے پاس ہی اس کا فائنل فیصلہ ہو. اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ نافذ ہو جاتا ہے، اور ہر چیز اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے. تو اصل میں اس پوری صورت میں یہ بات ذہن نشین کرا دی گئی ہے اہل ایمان کو کہ نفاق سے پاک ہونا چاہیے. اور جب وہ ایمان لاتے ہیں جب تک ان کا خالص ایمان نہیں ہوگا، غیر مشتبہ ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راستہ نہیں کھولے گا جس کی ان کو آگے کامیابی اور اس کی بشارت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے آخر ان آیات کے آخر. تو حقیقت میں انسان کے سب سے زیادہ قریب وہ یہ بات کہنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور انسان کو وہ تو یہی کہتا ہے کہ جو کہ دلوں میں بھی جو ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے، اور جو کچھ آپ سرگوشیاں تاریک رات میں کرتے ہیں اس میں اگر 2 میں سے وہ تیسرا ہوتا ہے. تو دنیا میں آپ جو کام بھی کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا. اس دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتم عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ قابل غضب حرکت ہے تم کہو وہ بات تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں. اب حقیقت یہ ہے کہ جو آج کے دور میں کا جو سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہر شخص کی 2 زندگیاں ہیں، ایک اس کی پبلک لائف ہے اور ایک اس کی پرسنل لائف ہے. اور جو نیا ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ جی یہ میری پرسنل ہے جی، اور یہ میری پبلک لائف ہے. اب آپ دنیا میں دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اور ان کے فتح اس طرح سے ان کے پرسنل لائف کے وہ سکینڈل اور یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ اس چیز کو وہ کرتے، لیکن وہ لوگوں کے ہمدرد ہیں، وہ قوم کے آگے سب سے بڑے وہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک آدمی جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے کہ تم نے پھر وہی کچھ کرنا ہے کہ جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو بات تم چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ کریں. کہ آپ تو لوگوں کو کہیں کہ آپ مالی وہ جو ہے وہ نہ کریں، کسی قسم کی وہ نہ کریں، اور آپ کے سب لوگ جو ہیں وہ اس کو حرام کھانے کو بالکل اپنے لیے جائز سمجھتے ہوں.
اور یہ کہتے ہوں کہ ہم نے اپنی جو سیاسی اس پر خرچ کیا ہے وہ ہم نے آخر پورا بھی تو کرنا ہے. تو اسلام جو ہے وہ ایسی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے کہ جس میں مالدار لوگ، پیر فقیر پیشوا لیڈر، سب کے سب ایک ہی نظام کو ماننے والے اور اس کو لے کر چلنے والے، اور ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، کہ جو بات وہ کریں وہ اس کو، لوگوں کو جو بات کہیں پہلے اس سے عمل. جو شخص کسی کو اگر دینداری کی تلقین کرتا ہے تو سب سے پہلے جو عقیدہ رکھتا ہے اس کے دل میں وہ مکمل ہونا چاہیے. جس چیز سے آپ کسی کو منع کرتے ہیں کہ یہ برا کام کرو، آپ نے گھر میں بھی وہی نظام ہونا چاہیے. اور جن احکامات کی آپ منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ ان کی خلاف ورزی ممنوع ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ فعل ہے، تو یہ آپ کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہو. اب حقیقت یہ ہے کہ مکہ کے اور مدینہ کے دور میں ایک بہت بڑا فرق تھا کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ لوگ بالکل، ان کے ہاں کوئی ایسا سلسلہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا ابھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے کوئی معاملہ کریں. تو وہ لوگ سیدھے سیدھے یا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑے تھے یا مخالفت کھڑے. اب یہ منافقین کا جو معاملہ شروع ہوا ہے وہ آ کر پیدا ہوا تھا مدینہ میں، کیونکہ مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس سے پہلے، جیسے کہ انہوں نے بیعت عقبہ ثانی ہوئی اور وہ لوگ یہاں آئے، اور حقیقت میں یہ تھا کہ جو اوس اور خزرج دو قبیلے تھے اور تیسرا فریق یہودی تھا، یہ تین فریق وہاں پہ مین جو تھے پلیئرز تھے. اور یہودی ان کو ہر وقت کہتے رہتے تھے کہ اب وہ نبی آنے والا ہے اور ہم تمہارا اس کے آنے کے بعد تمہارا حال درست کر دیں. اور اوس اور خزرج میں بھی دونوں قبیلے ان کے ساتھ مل کے اور دوسرا ان کے ساتھ مل کے ان کی لڑائیاں کرواتے تھے، اور اس میں ان کا اپنا، جس طرح آج تک دنیا میں یہودی ہتھیار بیچ رہے ہیں، ہتھیار بیچتے تھے، ان کا قرض کا کاروبار چلتا تھا، اور اس طرح سے ایک سلسلہ چل رہا تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، جیسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کو بھیجا، اور مقری جیسے مقرر کو کہتے تھے جنہوں نے جا کے قرآن سکھایا، تو اس کے بعد جب اسلام کا سلسلہ وہاں پہ پھیلا تو اس کے ساتھ ہی ایک پیرالل سلسلہ یہ چل رہا تھا کہ اوس اور خزرج جب اپنی لڑائیوں سے تنگ آ چکے تھے اور یہودیوں کی سود خوری اس سے کاروبار سے تنگ آ چکے تھے، انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو وہاں پہ اوس کا ایک سردار تھا، کہ اس کو ہم اپنا دونوں کا سردار بنا لیں، اور بلکہ اس کے لیے تاج تیار ہو چکا تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوت کے ساتھ وہاں پہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا، تو کچھ یہ لوگ عبداللہ بن ابی اور اس کے فالوور جو تھے وہ مجبور ہو گئے کہ اس وقت جھک جائیں. تو اس کا حقیقت میں پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ وہ حضور، نام اوپر اوپر سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کرتے تھے لیکن اندر سے سازشیں کرتے تھے. اسی طرح یہودی جو تھے وہ اسلام تو بہت کم لائے لیکن وہ جھک گئے، مجبور ہو گئے. دوسری اس لیے جب جو انصار تھے وہ اس لیے انہوں نے سوچا کہ یہ یہودی اگر انہوں نے وہ کر لیا، پہلے اللہ کے نبی پہنچ گئے ہیں اور ان کو کر لیا تو پھر ہماری تو کوئی ویلیو نہیں ہوگی. تو اس لیے انہوں نے فوری طور پہ اسلام قبول کیا ان میں سے بہت سارے لوگوں نے، اور پھر مخلص ہو گئے. لیکن یہ جو لوگ تھے جن یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ، جیسے عبداللہ بن ابی سب سے پہلے جمعے کے وقت اٹھتا تھا، اٹھ کے کہتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات سنو، ان پہ عمل کرو، ان پہ وہ ہر جمعے کے خطبے سے پہلے اٹھ کے اپنی ایک چھوٹی سی وہ کرتا تھا، لیکن اندر سے وہ دشمن اسلام تھا، جس میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو اس کا جو کردار سب کے سامنے ہے، جنگ احد میں اس کا کردار سامنے ہے. اور اس طرح تو، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ جب اس کی وفات ہوئی اس کے اپنے بیٹے آگے کھڑے ہوئے، اور جب وہاں سے تب اس کی واپسی ہوئی اس کے بیٹے عہد کے بعد کھڑے ہو گئے کہ یہ وہ. تو یہ اس ساری بات کو سمجھانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ جو کچھ انسانوں کے سینوں میں ہے، اور جو اس لیے اگر انسان اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، کہ اور اگر وہ اللہ کے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کو عزیز رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ
کہ وہ مانتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ دنیاوی معاملات اسی طرح چلائے، عدالتی نظام اسی طرح چلائے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جا کے ان سے ملے، ان کی باتیں مانے اور ان کی منشا کے مطابق کام کرے، یہی منافقت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، کہ اگر وہ اس کو، اگر آپ کوئی امانت اس کے پاس رکھوائیں تو خیانت، اگر بات کرے تو جھوٹ بولے، اور اگر کسی جب جھگڑا ہو تو جھگڑے کے وقت وہ تمام کسر چھوڑ دے اور اگلی پچھلی تمام جو آپ کے ساتھ تعلقات ان کو کرتے ہوئے شدید جھگڑا کرے، اور اس میں سے جس میں جتنی ہے اتنا ہی وہ منافق کا وہ ہے۔ تو اس لحاظ سے منافقت جو ہے یہ بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ فعل ہے، اور یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اب یہاں سے جو دوسری بات شروع ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ ذہن نشین کروا رہے ہیں کہ تمہارا کام اب صرف اللہ کی راہ میں ہی لڑنا ہے، اب تمہارے لیے لڑنے کا کوئی اور ریزن سوائے اللہ کے دین کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور جیسے کہ یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب فارس کے اس میں گئے ساتھ، انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو، تم پہلے تو ایسا نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا اب ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے نکال کے انسان کو اللہ کی غلامی میں داخل کریں۔ پھر جیسے کوئی بیل کسی دوسرے بیل کا مالک نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں ہو سکتا، اور اب جو بھی حکم ہوگا وہ اللہ کا حکم چلے گا، کسی انسان کا حکم نہیں چلے گا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں چینج لایا، لوگوں کی پرسنل زندگی میں، لوگوں کے رہنے جانے میں، شادی بیاہ میں، غلامی کا سلسلہ ختم کیا، والدین کے ساتھ معاملات، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات، لیکن جنگ کے بھی معاملے میں جو لوگ ماہرین جنگ ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور جو ماڈرن وار فیئر کے بھی لوگ ہیں انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جگہ کا انتخاب کیا، وہ کیسے وہ کیا، لیکن اس میں ایک اہم بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ جب جنگ ہوتی تھی تو وہ منتشر گروہوں کی صورت میں لڑتے، کہ ایک چھوٹے چھوٹے گروہ جا کے لڑتے تھے، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی شکست ہوتی تھی اور کبھی ایک گروہ وہ ہو جاتا تھا۔ اسلام جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کا طریقہ شروع کیا، جو پہلے عربوں میں اس کی پیروی نہیں تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کا جذبہ شہادت کے، مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جیسے آپ کے مشہور ہے کہ جو علم بردار سے ایک ہاتھ کٹ گیا پھر دوسرا ہاتھ کٹ گیا، جعفر طیار کا ہے، مصعب بن عمیر کا ہے، لیکن جو ضمنی بات ہے وہ یہ کہتے ہیں جو ماہرین جنگ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پر جنگ کرنے کی بھی ترغیب دی ہے کہ جب بھی لڑے صف بستہ ہو کر لڑے اور منتشر گروہوں کی شکل میں نہ لڑے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ظاہر ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ بے دھڑک ہو کے صف بنا کے لڑے۔ اس کا نتیجہ ہے، کہتے ہیں کہ اس طریقہ سے یہ ایک ماڈرن وار فیئر اسلام نے ان کو سکھایا، تو اس وار فیئر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ کامیابی دی۔ پھر یہ بات تھی کہ اس میں اس طرف سے لوگوں کو اس طرف ترغیب دی گئی کہ جب بھی یہ مسلمانوں پر کوئی آفت آئے گی، مسلمانوں پر حملہ ہوگا، تو سب سے پہلا اس بستی کے لوگوں کا فرض کہ وہ اکٹھے ہوں اور مل کے وہ جنگ کرے، اور جو دشمن اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا ان کے قریب کی بستیوں کے لوگ وہ شامل ہوں اور وہ آ کے اس جنگ کی وہ کرے، اور پھر جس طرح نماز کی پکار ہوتی ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب یہ ایسا وقت آئے کسی بھی بستی پر، کسی بھی مسلمانوں کے اس پر، تو مسلمان سب مل کر اس کا ساتھ دیں
اور جہاد پھر ان سب پر فرض ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم ماننے والے ہیں تو جہاد اور قتال اسی طرح فرض ہے ان پہ جس طرح نماز اور روزہ، کہ جب ایسا موقع آئے تو اس وقت آپ چھپ کے نہ بیٹھ جائیں. آپ کے اگر ہمسائے میں ایسا کوئی مشکل اور تکلیف آ رہی ہے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ مل کے لڑنا ہے. یہ ایز اے مسلمان آپ کا حق ہے. یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کا معنی یہ بھی. اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں منافقین کا ذکر، اب اللہ تعالیٰ نے یہود کو مخاطب کیا ہے کہ یہود بھی جو ان میں بھی جو ایک اہم بات یہی تھی کہ ان کے اندر بے شمار خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، اور جو وقت کے ساتھ ساتھ لیکن انہوں نے اس کو اسی کو اپنا شریعت بنا لیا تھا. لیکن ان کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہیں. اور اسی طرح عیسائی، تو عیسائی بھی جو تھے ان کی کتب میں موجود تھا کہ یہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور اس کے لیے وہ بھی تیاری کر رہے تھے. تیسری آیت میں فرمایا ہے کہ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب اس کے بعد جو تفصیلی قرآن میں خیر بنی اسرائیل کا ذکر جزاک اللہ خیر جی ڈاکٹر آیا ہے. صاحب. جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ کو جی جو ہے نا جی خاصا ٹائم چاہیے اس کو کمپلیٹ کرنے میں. آپ نے 9 آیات لی ہیں، ابھی تک 4 آیات پوری ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ جی آپ اس کو اگلے پروگرام میں کنٹینیو کر لیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم گل بھائی. جی ڈاکٹر صاحب. جی گل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب ایک میری گزارش یہ ہے کہ اس حصے کا درس آپ نے دینا ہونا جی جی وہ یہ ہے کہ کسی معروف قاری کے سے 1 2 3 بار اس کو سن لیں اس کی عبارت کو، جی جی کیونکہ بعض الفاظ ایسے آئے ہیں جو عربی کے. عربی کے قرآن کی عبارت کے. جی جی مثلاً آپ نے پڑھا ہے کہ سبح للہ یا ایھا الذین آمنوا لما لما. تقولوا. جی یہ لما تقولوا ہے. لما لمبا نہیں کرنا. ماں کو لمبا نہیں کرنا. ماں جی وہ لمبی ہوتی ہے جس کے اوپر کھڑی زبر ہو یا الف ہو ساتھ، جی کیونکہ کھڑی زبر بھی الف کا قائم کام ہوتی ہے. جی بالکل. تو جی لما بالکل. یہ میرا تقولون خیال کا ہے معنی پریکٹس میں تھا. آئندہ ایک دفعہ سن کے پریکٹس کروں انشاءاللہ. یہ ٹھیک ہاں بات. وہ اس کے 1 2 بار سن لیا کریں کہ کیسے وہ الفاظ کو جو. اور یہ لفظ جو نفاق ہے، نفاق نہیں ہے، نفاق نون کے نیچے زیر ہے. اچھا یہ تو ہم ہمیشہ نون نفاق پڑھتے ہیں. یہ جی نفاق ٹھیک. ہے. اور جی اس کی تشریح کرنی چاہیے تھی آپ کو کہ نفاق نفق سے ہے. نفق سے، یہ نفق تو آج کی سعودیت سے میں سرنگ. بنی جی ہوئی ہے نا، بالکل. جی جی یہ میں بنی ہوئی نوٹ نہیں. کر ایک لیتا ہوں طرف سے پوائنٹ. داخل ہونا ہے، دوسری طرف سے یہ ایک طرف نکلنا. سے داخل ہوتے ہیں، اور بالکل یہ میں لکھ لیتا ہوں. جی کہ اچھا منافق یہی کرتا ہے. نفاق کی تشریح. جی منافق یہی کرتا ہے کہ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، دوسری طرف سے اپنے مفاد کے لیے نکل جاتا ہے وہ. جی جی اچھا ٹھیک ہے. جی تو یہ آپ کا مضمون تو آپ کا کافی لمبا تھا، لیکن چونکہ ہمارے پاس 20 منٹ ہوتے ہیں اس لیے جی اتنا ہی حصہ منتخب کرنا چاہیے اور اس کی تشریح اسی حساب سے کرنی چاہیے. جی اس میں ویسے یہ ہے کہ ایک آپشن تھی کہ آپ کی بات ہے کہ 4 آیتیں ہی رکھی جاتی جی جی کہ تاکہ جو ان بنی کی اسرائیل کی. ہاں، جی یہ جیسے کہ اسی کو تھوڑا اور مطلب کر لیتے. جی تو جی دوسرا میرا خیال تھا کہ ان کو کوئکلی میں گزاروں گا یہود کا جو تھا کہ، اور اس میں یہی مطلب میرا مضمون کہنے کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا نظام اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ یہ میں نے سوچ کے تو اس کو کہا. حالانکہ یہ میں نے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا پورا سنا تھا، پھر مولانا کی اس میں تفہیم پڑھی، اور پھر مولانا کا وہ جو ہے دروس قرآن حفیظ الرحمان آسن صاحب نے تدوین کی ہے وہ پڑھا. جی. تو میں نے یہ کیا تھا اور ان کا دیکھا، یہ جو اصل اسلم میں تو صدیقی صاحب.
اصل میں تو یہ نا منافق لوگ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے، تو ان کو آگے بتایا جا رہا ہے کہ تم کہتے کچھ تھے، اب جہاد کا حکم ہوا ہے تو تم بھاگتے ہو اس سے۔ جی بالکل اور جہاد کے لیے تو یہ صفات ہونی چاہیے، صفن کا نم بنیاد مرصوص، جی تو یہ صفات آگے تو بہرحال آپ کے پاس مواد کافی زیادہ تھا، لیکن ٹائم چونکہ ہمارے پاس اتنا ہوتا ہے، اس لیے اس جی کی ابتدا بھی ہمیں مختصر کرنی ہے اور 20 منٹ کے اندر اپنے مضمون کو بھی بیان کرنا ہے۔ جی یہ سے سورہ اللہ صف تعالیٰ کے تو اوپر میں نے دیکھا بہت زیادہ لوگوں کے دروس ہے، بلکہ محمد علی مرزا ابھی یہ لڑکا نوجوان لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی جی وہ بھی میں نے سنا ہے، انہوں نے بھی اس پہ بڑا لمبا 1 گھنٹے ڈاکٹر صاحب وہ تو 2-2.5 گھنٹے کا درس ہے اس پہ، پہلی 8 آیات پہ صرف۔ جی اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ 1 2 3 جو سننا چاہیں سن کے ان کے جی جی الگ الگ کاغذ پر نوٹس لے لیں، اچھا جی پھر ان سب نوٹس کو سامنے رکھ کے ان کو کمپائل کر کے اپنا نوٹس اتنے ٹائم کے مطابق تیار کر لیں۔ ضروری نہیں کہ اچھا آپ جی ہر نقطے کو ہر تشریح کریں، اچھا اسی فارم میں فالو کریں، جی میں ٹھیک ہے جی میں سمجھ گیا آپ کہ بالکل اپنے ٹائم کے مطابق وہ جو 3 پوائنٹ آپ جن کو بیان کرنا چاہتے ہیں اسی ٹائم میں تو اتنی لیں، زیادہ نکات نہ لیں، ٹھیک ہے ٹھیک تاکہ وہ جتنے جو بات کہیں اس کا حق ادا تو ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے جی اور وہ تلاوت کا ذرا دیکھیے کہ تلاوت کیونکہ اب جی ہم میں پڑھ رہے انشاءاللہ ہیں یہ تو تلاوت میں آئندہ احتیاط کروں گا، جی اس کو سن بھی لوں گا اور احتیاط میں دہراؤں گا بھی بالکل۔ جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے جی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر گل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو ڈاکٹر صاحب میرے 2-3 پوائنٹس ہیں اس پہ جو کہ آپ کا جی جی پروگرام ہے اس پہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا، اس کی فلو سٹرکچر اور ادائیگی لاٹ آف امپرومنٹ بہت اچھا تھا مثلا یہ ایک تو یہ جی پارٹ ہے۔ دوسرا جو گل بھائی نے ہمیں مختلف چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے وہ جو بھی اچھا پروگرام ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہیں جو کہ نشاندہی کی گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ٹائم اور واقعات ہوتے ہیں بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ پاس 20 منٹ کا ٹائم ہے، تو یہ آپ کی جو ہے ذمہ داری آپ نے دیکھنا کہ میں نے اس 20 منٹ کو افیکٹولی کیسے یوز کرنا ہے۔ جیسے آپ کی تلاوت لمبی تھی، آپ نے 4 منٹ تلاوت کے لیے لیے، پھر آپ نے تعارف بیان کیا جی سورہ صاف کا 3 منٹ اس کے لیے لیے، تو 7 منٹ آپ کے اس میں سے چلے گئے جس میں آپ نے کچھ بیان نہیں کیا، صرف یہ کہ تلاوت کی ترجمہ کیا اور تعارف بیان کیا سورہ کا، باقی آپ پاس 14 منٹس رہ گئے تھے۔ اب 14 میں 9 آیات آپ کور نہیں کر سکتے، زیادہ 2 یا 3 پوائنٹ مختلف مشکل سے انسان کور کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے نا زیادہ 2 یا 3 آیات جو ہے نا ان کی تلاوت کرنی چاہیے تھی۔ اگر جو ہے نا آپ کا یہ ٹائم کم ہے اور آیات ہے تو پھر ایک ایک آیت لیتے جائیں، اس کو پڑھتے جائیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، شروع بتا دیں کہ میں 9 آیات لوں گا اور یہ ان کی ترتیب ہو گئی، تاکہ دوسرا آدمی ذہنی طور پہ سننے والا جی تیار اچھا ہو۔ جی اس میں ٹائم آپ کا جو شروع کا 4 منٹ کا تھا وہ آپ بچا سکتے تھے اپنے، اور اس میں جو پھر آپ کی جو تھی جیسے آپ کی جو حدیث آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی بھائیوں سے کہ ویل پریپیئرڈ جو ہے نا واقعات وہ بیان کریں، لکھے ہوں گے آپ پاس، آپ پڑھیں اس کو، لکھیں، پورے انڈرسٹینڈ کریں۔ جیسے آپ نے سعد بن ابی وقاص کا واقعہ بیان کیا تو آپ نے چلتے چلتے بیان کر دیا، آپ نے کہہ دیا جو ہے نا جی وہ اس میں فارس میں اس ایڈ کیا فارس کا کہہ کے جی حالانکہ یہ بھی رستم میں کے جی میدان کا تھا، سعد بن نبی وقاص کا تھا، تو وہ جو ہے نا اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے واقعے کی۔ ایسی حدیث کی ہے، حدیث کی کتاب، حدیث کا راوی اور حدیث، یہ تینوں امپارٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ واقعہ یہ پڑھا گیا ہے، لکھا گیا ہے اور یہ آدمی سوچ کے اس کو بیان کر رہا ہے، ایسے پاس بھائی نہیں ہے۔ جی جی تو یہ ایک جو ہے نا جی اس کو ہمیں کرنی چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں آمد کے واقعات جو تھے اس میں بنی خزرج اور اس کا اور یہودی، یہ آپ بہت لمبا لے گئے تھے، آپ نے 2 منٹ اس کے لے لیے تھے، حالانکہ آپ پاس اتنا ٹائم نہیں تھا وہ واقعہ اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا، اس کو آپ جی مختصر کر کے اس بیان کا صرف کرتے، اشارہ کافی تھا جی اشارہ کافی تھا، یہ مختصر بیان کر کے اپنے موضوع پہ لے آتے ہیں۔ پھر آپ نے جو تبوک کی واپسی پر جو عبداللہ بن ابی کا کہہ رہا تھا کہ بیٹے جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، حالانکہ وہ تبوک کی واپسی کا واقعہ نہیں ہے، وہ جو بنی کنیقہ کی جو تھی غزوہ بنی کنیقہ تھا اس کا واقعہ ہے، اور یہ مولانا نے تفہیم القرآن میں اس کو درج بھی کیا ہے۔ تو اس کی کیونکہ اس میں جی اس نے بالکل کہا تھا کہ جو مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا جو اس کو جو وہ جی نکال دے بالکل گا، تو وہ کھڑے ہو گئے تھے کہ اب پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے
اور ذلت والا جی کون ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں کہ میں تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا. یہ جی یہ میں بنی قناقہ، یہ مولانا نے تفہیم میں لکھا ہے. بالکل مولانا نے سنن منافقون کی تفسیر میں یہ لکھا ہے. اچھا یہ چیزیں نا یہ امپورٹنٹ ہے، جو آپ چیز بیان کریں نا وہ اوتھینٹیکیٹڈ ہو، وہ جو ہے نا وہ نہ ہو. کیوں کہ آپ کا گفتگو سننے کے بعد ہو سکتا ہے وہ بندہ کہیں اور بیان کرے، تو وہ اسی پرسپیکٹو بیان کرے جس نے آپ سے جس پرسپیکٹو اس نے سنی ہے. اگر اس کو پہلے پتہ ہوگا تو وہ آپ کی جو ہے نا ویلیو کم ہو جائے گی درس دینے کی. تو یہ چند ایک نکات تھے جو کہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. جی بالکل جی ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ فلو اچھی تھی آپ کی، سلیکشن اچھی تھی آپ نے محنت. اچھا ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، تو جو آڈیوز یا ویڈیوز ہیں نا وہ سنیں، اسے طرز پتہ چلتی ہے کہ پیٹرن کیسے ہوتا ہے پریزنٹیشن کرنے کا. مواد اس میں بہت کم آدمی جو پک کر پاتے ہیں. مواد پک کرنے کے لیے جو میں نے آلریڈی ریفرنس بھی دیا اور اس میں میں نے شیئر بھی کی تھی قرآنوحدیث.com کی، تو وہ جو ہے نا وہ بہترین ریفرنس ہے. اس میں کوئی آپ اگر آیت لیتے ہیں تو آپ کو سامنے 15 تفاسیر ہوتی ہیں، 20 30 40 تفاسیر ہوتی ہیں. وہاں سے آپ اپنے سلیکٹڈ تفاسیر میں سے وہ جو ہے نا اس کی تفسیر آپ اس میں کٹ اینڈ پیسٹ کر سکتے ہیں، علیحدہ اپنی جو ہے نا وہ فائل بنا سکتے ہیں اور اس کو پھر پڑھ سکتے ہیں. اس میں سے آپ ارینج کر سکتے ہیں، کٹ اینڈ پیسٹ کر سکتے ہیں، وہاں لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پیش آتی. لیکن اتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن جو آپ کے پاس آ جاتی ہے، جو جیسے مولانا کی تفسیر پڑھیں گے، امین اسلائی صاحب کی، مفتی شفیع صاحب کی، ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب کی، حفیظ جلال القرآن پڑھیں گے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اتھینٹیکیٹڈ جو ہے نا ان کی بات ہے. تو اس کو آسانی کے ساتھ آپ کوٹ بھی کر سکتے ہیں، ریفرنس آپ کو کمپلیٹ مل جائے گا. ڈاکٹر جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. آپ اپنے گروپ کو آرگنائز بھی کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ پہلے ہفتے کے پہلے دنوں میں ہی اپنا موضوع طے کر لیں، تاکہ ان کو ٹائم ملے اس کو پڑھنے کا بھی، ریویو کرنے کا بھی اور اس کو تیار کرنے کا بھی. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر، بہت شکریہ. یہ زاہد بھائی آپ کی باری ہے. جی السلام علیکم سر. السلام. شفیق صاحب آپ کو بہت